بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین آپ کی شہادت کے حوالے سے ایک من گھڑت قصہ زبان زد عام ہے، خطباء ممبروں پہ بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے خطباء سے میرا رابطہ ہوا، میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا حوالہ، تو وہ حوالہ دینے سے انکاری ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اکثر یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو وقت شہادت جو ہے نا، آپ نے یعنی سجدہ کی حالت میں سر رکھا اور آپ کی جو ہے وہ گردن مبارک جو ہے وہ اس پر انہوں نے خنجر چلایا، تلوار وغیرہ چلائی۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک خطیب صاحب نے مجھے حوالہ دیا فلسفہ شہادت امام حسین کا، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، میرے پاس لائبریری میں موجود تھی، میں نے اس کو پڑھا۔ تو یہ کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی، فلسفہ شہادت امام حسین۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے صفحہ نمبر 224 اور 225 پہ ڈاکٹر صاحب نے بغیر حوالہ کے، اس کا حوالہ یعنی انہوں نے نہیں لکھا، بس اپنی طرف سے کچھ بات لکھ دی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے 2-3 لفظوں میں پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت امام حسین جب آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ چھلنی ہو کر یعنی گھوڑے سے نیچے گرا تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور امام حسین اس گھڑی کے منتظر بھی تھے، اور تلوار زمین پر آپ نے رکھ دی، اور ساتھ ہی جو وہ ہاتھوں خون آلود جو ہاتھ تھے ان کو کربلا کی گرم ریت پر آپ نے ایسے مارا، تیمم کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کیا، قیام کیا، رکوع تک کوئی بدبخت جو ہے نا وہ قریب نہیں آیا، اور جب آپ سجدہ میں گئے تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک بدبخت نے آ کے آپ کی گردن مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ صفحہ نمبر 224 اور 225 فلسفہ شہادت امام حسین کا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا جو ہے نا وہ وقت آ گیا تو اس وقت شہادت ہوئی۔ اب یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، بلکہ ظہر کی نماز کا جو وقت ہے، یہ دیکھیں نا، بنیادی جو ہمارے اہل سنت کے ماخذ ہیں تاریخ کے، ان میں معتبر ترین جو تاریخ جس کو ہمارے محققین نے کہا ہے کہ اہل سنت کی معتبر جو تاریخ کی کتاب ہے وہ البدایہ والنہایہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ البدایہ والنہایہ کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 259۔ اس پہ ایک عبارت ہے، ذرا توجہ سے سماعت کر لیں۔ وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ وَقْتُ الظُّهْرِ فَقَالَ الْحُسَيْنُ مُرُوهُمْ فَلْيَكُفُّوا عَنِ الْقِتَالِ حَتَّى نُصَلِّيَ، یعنی جنگ جاری تھی، جنگ جو ہے وہ جاری تھی، تو اس دوران وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ وَقْتُ الظُّهْرِ، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مروہم، یعنی ان کو ابن زیاد کے اس لشکر کو حکم دو کہ فلیکفوا عن القتال، جنگ روک دیں، حتی نصلی، یہاں تک کہ جو ہے ہم جو ہے وہ نماز ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جی سامعین، آپ نے غور فرمایا۔ اب یہ تاریخ البدایہ والنہایہ کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ودخل علیہم وقت الظہر فقال الحسین مروہم فلیکفوا عن القتال حتی نصلی، یعنی جب ظہر کی نماز کا وقت آیا دوران جنگ، ٹھیک ہے، تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ جنگ کو روک دیں، ٹھیک ہے جی، اور حتی نصلی، یہاں تک کہ ہم لوگ نماز ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے نماز ظہر جو ہے نا وہ ادا فرما لی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب حضرت صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، جس کا خطیب صاحب نے حوالہ دیا تھا کہ جناب اس میں موجود ہے، وہاں کوئی حوالہ بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے کہا جی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت شہادت جو ہے وہ نماز ادا کرنے لگے، حالانکہ یہ البدایہ والنہایہ کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ٹھیک ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 259، اس کے اوپر یہ پوری عبارت موجود ہے کہ آپ نے نماز ظہر جو ہے وہ ادا فرما لی تھی، آپ کے ساتھیوں نے بھی، بعض ساتھیوں نے بھی جو ہے ادا فرما لی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جمعہ والے دن ظہر کی نماز، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، وہ کسی اور کلپ میں عرض کر دوں گا کہ جمعہ کی شرائط جہاں نہ پائی جائیں تو پھر یا حالت سفر میں جمعہ کے مسائل، ٹھیک ہے جی۔
اب رہا مسئلہ کہ بعض خطیب جو ہے نا وہ یہاں بڑے بڑے شعر پیش کرتے ہیں. ایک نقیب محفل تھا, اس کے میں نے کچھ شعر سنے, اس کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا. وہ کہتا ہے جی حسین نے سجدے سر کٹایا, حسین اج بھی نماز وچ ہے. اور اسی کی طرح کا ایک شعر میں نے ایک خطیب صاحب سے سنا, وہ خطیب صاحب فرما رہے تھے, بلکہ انہوں نے تو پیچھے سے ایک بڑی تو بات جو ہے نا وہ ذرا تمہید باندھ کے لائے. وہ کہتے ہیں جی نماز, لوگوں سے سوال کر کے کہتے ہیں جی نماز جو ہے نا وہ ختم کب ہوتی ہے؟ جب سلام پھیرا جاتا ہے تو اس وقت بندہ نماز سے نکلتا ہے. لیکن حسین سجدے میں تھے اور انہوں نے جناب سلام تو پھیرا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, تو حسین اج بھی نماز وچ ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز پہلے ادا فرما چکے تھے, اور یہ سراسر جھوٹی روایت پیش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہاں پر کچھ خطباء جو ہے نا وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی اصل میں نماز تو ادا کر لی تھی, لیکن امام حسین نے 2 رکعت نفل پڑھنے کی خاطر جو ہے نا وہ ان دشمنوں سے کہا تھا کہ مجھے 2 رکعتیں جو ہے نا وہ نفل تو ادا کرنے دو, تو وہ نفل آپ نے ادا کیے. حالانکہ یہ بھی بالکل جھوٹ ہے. تاریخ البدایہ والنہایہ یہ میرے ہاتھ میں ہے, تاریخ کی تمام معتبر ترین چوٹی کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ دشمنوں نے یک بارگی حملہ کیا. امام حسین بڑی جرت بہادری سے اور بڑے ہمت سے لڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہوئی تھی, آپ بڑے دلیر تھے. اچھا, اب انہوں نے یک بارگی جب حملہ کیا تو امام حسین پاک کا جو جسم عطا ہے وہ زمین پر وہ تشریف لایا, یعنی گھوڑے سے آپ نیچے گر گئے. تو اس وقت اپنا نام آتے, یہ 3 اشخاص کے نام آتے ہیں, سنان کا, خولی کا اور شمر کا, یعنی تینوں میں سے کسی ایک نے آگے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا. اب یہاں کوئی سجدے کا ذکر نہیں, کوئی اسی بات کا ذکر نہیں. یہ یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے پابند تھے. ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیا ہے؟ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے پابند تھے, نماز کے پابند تھے, بلکہ اس سفر کے دوران بھی مدینہ سے مکہ, مکہ سے پھر کوفہ, اپنا اس کوفہ کی طرف جو سفر فرمایا کربلا تک, اور پھر شہادت تک کوئی بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو من گھڑت کر کے روایت پیش کی جاتی ہے, حتیٰ کہ ایک خطیب سے میں نے کافی عرصہ پہلے اس کی کیسٹ چلتی تھی, کیسٹیں نہیں ہوتی تھی ٹیپ والی, اس میں اس نے یہ لفظ میں نے اپنے کانوں سے سنے. ٹھیک ہے, اب میں اس کا نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے, دنیا سے پردہ کر گیا, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. ٹھیک ہے, اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, وہ ایسی جھوٹی روایتیں بیان نہ کریں. ٹھیک ہے, وہ بیان کر رہے تھے جی خون سے انہوں نے وضو کیا. ہوں دسو جی خون نال کیڑا وضو ہوندا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری گزارش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں سے, اور بالخصوص خطباء کو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, مہربانی فرما کے حق سچ جو ہے وہ بیان کیا کریں. ٹھیک ہے, جو مستند روایتیں علماء بیان کرتے ہیں یا جن مستند کتابوں کا مطالعہ کریں ان کو خریدیں. بلکہ آج کل تو PDF میں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں, آسانی سے کتابیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا مستند کتابوں کا مطالعہ کریں. رونے رولانے کا یہ دھندا جو ہے اس کو چھوڑیں, جو حق بات ہے وہ بیان کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.